ہے ہماری فکری اساس اور دینی اساس اور ہماری تہذیب اور ثقافت، کیونکہ ادب اور مذہب کو جدا نہیں کیا جاتا، اردو میں ہے. تو اب سنڈے اسکولز میں، کیونکہ مخصوصاً ہمارے حیدرآباد کے جو بعد میں پاکستان میں جا کر آباد ہوئے مقبول صاحب، وہ اس وقت ٹورنٹو میں، ناظم الدین مقبول اس وقت ٹورنٹو میں تقریباً 300 بچوں کو مفت اردو تعلیم دے رہے ہیں. تو سنڈے اسکولز ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ کوشش یہ ہو رہی ہے ہماری کہ ٹورنٹو میں ہم یونیورسٹی میں آپ کے اردو کی تعلیم دیں. اور آج سے 6 سال پہلے خود جو ہیومن رائٹ چارٹر تھا اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا اور ہم کو پیش کیا گیا. تو اس طریقے سے آئندہ روشن ہے، لیکن یہ کہ کیا یہ جگنو کی روشنی ہے وہ مجھے نہیں معلوم. سوال مختصر کریں. ہندوستان میں اردو کی بڑے پیوست ہے اور اردو کا جنم بھومی ہندوستان ہے، تو یہاں جو جڑیں اس کی ہیں وہ کھوکھلی ہو رہی ہیں. تو ایسے میں کیا ان بستیوں سے ہم امید لگائے رکھیں کہ وہاں اردو کا مستقبل درخشاں ہوگا ان بستیوں میں جو باہر، کیونکہ اس کی جڑیں ہندوستان میں مضبوط ہونا چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں اردو کا بہت معاملہ مچ رہا ہے کہ اردو مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. کیونکہ زبان کا کلیہ یہ ہے کہ زبان ایک نامیاتی شے ہے، کبھی نہیں مرے گی. میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو جو اس معیار پر ایک تہذیبی اور ثقافتی اور علمی اور ادبی زبان ہے، وہ گھٹ کر اپنے درجے سے ایک بولی پر آ جائے گی. اگر ہم اردو کے رسم الخط کی حفاظت نہ کریں، اگر ہم اردو کے ساختیات کی اور لسانیات کی جو ضروری اصلاحات ہیں اس پر توجہ نہ دیں، تو یہ زبان، کیونکہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہم کو تو اسی زبان میں بات کرنا ہے، تو یہ زبان صرف بولی بن کر، یعنی کانوں کی زبان نہیں بلکہ اس میں دوسری زبان کے الفاظ ایسے مل جائیں گے جو لوکل زبان ہوں گے، تو وہ ایک بولی بن کر رہے گی ہمیشہ کے لیے. لیکن یعنی وہ اپنا پورا پریسٹیج جو اس کی وقار ہے، جو اس کا وقار ہے، وہ سب کھو دے گی. اب ہماری جو اردو کی جو بستیاں ہیں، اگر اس کا گہوارے اردو سے تعلق نہ رہے گا تو یہ بستیاں بہت جلد خشک ہو جائیں گی. اس وجہ سے کہ اب ہم جو اس کو تر و تازہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی نسبتی آپ کے علاقے مندی اردو سے ہے، لیکن میرے آنے والی 2 آئندہ نسلوں کے لیے یہ کیفیت نہیں ہے. اور کیونکہ زبان ضرورت کے تحت باقی رہتی ہے اور اردو کی نئی بستیوں میں اردو کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہاں کا تجربہ اور یہاں کا جو مشاہدہ ہے اس سے ارتباط پیدا کریں اور اس سے آپ کے جو ہے اپنے وہاں کی بستیوں کی آبیاری کرتے رہیں. تو دونوں سوال آپ کے عمدہ ہیں. اردو کو بولی بننے سے بچائیں اور اردو کو کی نئی بستیوں کی ممکنہ امداد کریں تاکہ ہم اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھ سکیں. اور میرا جو ہندوستان اور پاکستان کا جو بیشتر آپ کے کیا کہتے ہیں دورہ رہتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں یہاں سے سیکھ کر جاتا ہوں اور وہاں پر اس کو اپنی حیثیت اور اپنی ہمت کے لحاظ سے اس کو وہاں پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن بہرحال یہ بہت بڑا عظیم کام ہے اور اس کا قصد بھی کرنا عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں. جناب رحیم الدین کا موضوع بلکہ ہندوستان کی ہر زبان کو خطرہ ہے. تعلیم اردو دینے کی ایک تحریک ایسی شروع کریں اور مجھ میں دوسری زبانوں والوں کو شریک کریں، تاکہ حکومت یہ جو کر رہی ہے کہ مادری زبان میں تعلیم بند کرتی ہے اس کا اعادہ ہو. اور یہ بہت ضروری تحریک ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے 75% مسائل بلکہ اس سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں. جہاں مشترکہ مسائل ہیں وہاں مسلمانوں کو دوسرے اقوام کے ساتھ، دوسری زبانوں کے بولنے والوں کے ساتھ مل کر
एक कौमी तहरीक शुरू करनी चाहिए और ये कौमी तहरीक के लिए बहुत ही अच्छा मौजूद है और बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया रहीम साहब। उम्दा तरीन मैं समझता हूँ उम्दा तरीन आपके नसीहत है कमाल साहब की, और मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके जो है आपके ख्याल की तायद करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले के अगला सवालों में सदर इजलास की इजाज़त से आप तमाम के इल्म में ये बात कहना चाहूँगा, हमारे दरमियान मौलाना महफूज़ रहमान फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आपको अमीर शरीयत महाराष्ट्र के अलावा रुकन मुस्लिम पसंद बोर्ड होने का एजाज़ है। आप डॉक्टर अहमद दीदात और अली मियाँ के रूहानी इलाज का शर्फ भी रखते हैं। मैं उन्हें हमारे मौलाना आज़ाद क्लब हैदराबाद की जानिब से खुशामदीद यहाँ कहता हूँ। और अगला सवाल प्रोफेसर रेहाना सुल्तान करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक जो तहरीर यहाँ पहुँची है डॉक्टर साहब के लिए वो सुना दूँ। आपकी तकरीर की लताफत और चाशनी से लुत्फ़अंदोज़ होना अलग बात है। आपकी तकरीर की लताफत और चाशनी से लुत्फ़अंदोज़ होना अलग बात है, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से जानना चाहता हूँ कि यहाँ हाज़रीन में से कितने लोगों के बच्चों का ज़रिए तालीम उर्दू है? हाथ उठाएं। आइंदा जब ये सवाल होगा तो शायद हर तरफ से एक हाथ उठेगा। बस इसकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, इसमें हमारा फरमाइए डॉक्टर साहब। अभी आपने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से 3 बुनियादी बातों का ज़िक्र किया है, एक बुनियादी तालीम का, दूसरे इसको नस्कर। यहाँ पर जो दीनी मदारिस हैं उर्दू का चिराग जलाए हुए हैं और यहाँ का जो ज़रिए तालीम उर्दू होता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उर्दू की बुनियादी तालीम मिल रही है। लेकिन हमारे पास सवाल ये होता है कि क्या बुनियादी तालीम से हम उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे? ये ज़रूरी होगा कि हमको, जबकि यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी का भी क़याम अमल में लाया जा चुका है, तो क्यों ना यहाँ पर उर्दू के लिए दारुल तर्जुमे का जो पिछले कामयाब तर्जुमा किया जा चुका था, तो उस तरह का काम क्यों नहीं हो रहा है? ट्रांसलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन उर्दू में तर्जुमे के काम को ज़्यादा हमको तरजीह देने की ज़रूरत है। और जब तक आला तालीम में उर्दू का रिवाज आम ना होगा, हम उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से इस बारे में ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगी कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या इब्तदाई सतह पर काम होना ज़रूरी है या आला सतह पर भी होना ज़रूरी है? और आला सतह में ख़ास तौर से बेशक साइंस की ज़बान में ना हो, लेकिन समाजी उलूम से, क्योंकि अदब का भी समाज से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, तो समाजी उलूम का कम अज़ कम उर्दू में राबिता होना चाहिए और समाजी उलूम में ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीमी मवाद उर्दू में अगर फराहम किया जाए तो बेहतर तौर से उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और एक बात ख़ास तौर से मेरी ये है, जैसे कि अभी मखदूम चेयर के बारे में बात हो रही थी, यहाँ न सिर्फ मखदूम बल्कि ये अलमिया रहा है कि जुनूब वालों को हर तरीक़े से नज़रअंदाज किया गया है, चाहे शायर हो कि अदीब हो, चाहे वो इनक़लाब पसंद तहरीक का बानी हो या कोई भी हो। इस पर हमको ख़ास तौर से आप जैसे मुतहरिक अफराद को खुसूसी तौर से एक ऐसी मुहिम चलाना चाहिए कि यहाँ के अदीब और शुरा को और यहाँ के मुख्तलिफ जो समाजी कारकुन हैं या दूसरे किन हैं जिन्होंने कौम और मिलत का काम किया है और उर्दू के नाते से जिसका ख़ास ताल्लुक़ रहा है, उसके लिए हम एक, जैसे मैं शुजात अली राशिद से भी इस बात की दरख्वास्त करूँगी कि वो इस क्लब के ज़रिए से इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शुक्रिया। मुस्तक़बिल की तशवीश है। उर्दू के मुस्तक़बिल से हमें अफसरदगी या मायूसी नहीं, मायूसी इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, उर्दू रहेगी। तशवीश इस वजह से है कि जो विक़ार उर्दू को अता हो चुका था 1 सदी क़ब्ल, क्या वो उससे छिन जाएगा? आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन बुनियादी तालीम का मसला इतना अहम है कि इस वक्त अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो चीज़ को हम 100 साल पहले हासिल कर चुके थे उसको फिर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ वक्त ज़माने के इनक़लाबात से ये मसाइल पेश आते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कुछ इस तरह की गलतियाँ की हैं। देखिए,
خطائے بزرگاں گرفتن خطاس، میں اس کو نہیں مانتا. اگر یہ مسئلے پر ہم رہتے تو آج میڈیکل اس مقام پہ نہیں ہوتا. خطا اگر ہے تو جدید نسل کو اجازت دی جائے کہ وہ بانگے دول اس چیز کو کہے کہ یہ غلط ہے. غلط کو ہمارے پاس بہت سے تجربے ہیں، اس میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہنے کا، لیکن میں عرض کروں آپ کے کہ ہمارا تخلیقی سرمایہ اردو ادب کا تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. اس وجہ سے کہ اس کی بنیاد وہاں پر 1930 میں جب سیما اکبر آبادی جیسے شاعروں سے پڑتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا ہمارے مشاعروں میں نوجوان اور مبتدی شعراء کو شامل کیا جائے. یہ میرے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس وجہ سے کہ آج سیما اکبر آبادی ہمارے درمیان میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک چھوٹی سی تحقیقی کام کیا ہے کہ اس وقت تقریباً یعنی 19ویں صدی میں تقریباً 30% لوگ صاحب بیاض ہوتے تھے، 1 سے لے کر 1000 شعر رکھتے تھے. آج 400 ملین اگر ہمارے اردو زبان کے لوگ ہیں تو کتنے ملین ہمارے پاس شاعر ہیں؟ ہمارے پاس تو 20,000 بھی اس وقت شاعر نہیں ہیں. تو ہمارا پرسنٹیج اس وقت جو ہے تقریباً 0.001 سے بھی کم ہو گیا ہے، جبکہ انگریزی زبان میں 35% بچے جو ہیں شاعر ہیں. اسکولوں میں ہر بچہ شعر لکھتا ہے. یہاں پر شعر اگر اس نے نوجوان شاعر نے یہاں پر آگے پڑھا تو آپ وہ بڑے شاعر کو دیکھیے گردن نیچی ہے اور آپ کے نہ کسی قسم کی اس کی ہمت افزائی ہے نہ تو وہ بچے آتے ہوئے گھبراتے ہیں تخلیقی افسانہ ہو یا تو یہ تو تخلیقی دنیا کا مسئلہ ہے. تو ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے ہم کو اس کاموں سے آپ کے جو ہے سبق سیکھنا چاہیے. تخلیق جس قوم میں نہیں ہوگی وہ قوم نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے. میں دیکھتا ہوں یہ سمپوزیوم میں جاتا ہوں، یہ نظروں کو دیکھتا ہوں کہ میرے جوان کہاں پر ہیں نہیں ہیں، وہی آپ کے پرانے کھسے پٹے افراد. اور میں جب مقالہ شروع کرتے ہیں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہاں سے پڑھ رہے ہیں. یہ گوند اور خینچی کی تحقیق کے جو ہے بڑے بڑے نام ان لوگوں کو مجھے سروکار ہوتا ہے. تو میں بڑے افسردہ اور آپ کے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو میں جب شام میں پہنچتا ہوں اپنے کمرے میں تو میں کہتا ہوں میں نے کیا پایا، میری نوجوان نسل کہاں تھی، میری تخلیقی گروپ ان کو تو آنے ہی نہیں دیا جاتا، ان کو آنے ہی نہیں دیا جاتا. تو ہم کو اپنا مزاج بدلنا پڑے گا، ہم کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، ہم کو اردو کی سیاست بدلنی پڑے گی، ہم کو پھر وہی اعزاز یونیورسٹیوں کو دیا جانا پڑے گا. میں چاہتا ہوں اس پوڈیم پر جو بیٹھیں وہ پورے ادیب ہوں. میں 7 مہینے پہلے جب یہ کلیات غالب میری تہران میں ہوئی تو آپ دیکھیے کہ انڈین ایمبیسڈر بھی آتا ہے، پاکستان ایمبیسڈر بھی آتا ہے، ان کے پرائم منسٹر بھی آتے ہیں. سب لوگ جو ہیں آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر جو ہیں ڈاکٹر حسن حائری ہیں جنہوں نے آپ کے سومنات خیال غالب پہ لکھا ہے، میں ہوں یا کوئی اور دوسرا شخص ہے جس نے ادب پر کام کیا ہے. ہم کو سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے. اچھی چیز جو ہے ادب کا اگر مقام ہے تو یہاں پر لائیے، اگر پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے تو ان لوگوں کو بٹھائیے، اگر سماج کا کوئی جلسہ ہے تو سماجی رکن کو بٹھائیے. ہم کو کیا ضرورت ہے کہ کسی شخص کی مدح اس وجہ سے کریں کہ یہ سفید لباس پہننے والے تو سیاہ ورق ہیں اردو کے لیے. ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ان ظالموں کی کوشش کریں جنہوں نے اردو ادب کو دفن کر دیا. آپ کو میں نے لفظ بلفظ ایک بہت بڑے آدمی کا خط سنایا، جو تقریر سنائی، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر شخص کا جو ذہن ہے وہ سب سے بڑا جسٹیفائڈ آپ کے جو ہے انصاف ہے وہ خود میں نے صرف پڑھ کے میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے اردو کے ادیب اور شاعر اور یہ چیزیں. تو میں ممنون ہوں آپ کے ان سوالات سے. ابتدائی تعلیم ضروری ہے، یہ میرا درد ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے جو ہے روم کے پیٹو جگر کو میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ آپ کے ساتھ ہم نوا ہو جاؤں. ہو چکا ہے بہت. یہاں ایک سوال اور آیا ہے، تحریر آئی ہے. اس میں ایک صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہاں کہا کہ اردو مر نہیں رہی ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج الیکٹرانک میڈیا پہ اردو کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس طرح سے اردو کا تلفظ پیش کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کیا سوچتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی دیکھیے، آپ امید نہ رکھیں کہ کوئی ادیب یا کوئی پروفیسر یہ کام کرے گا. آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا دیجئے کہ کچھ جب ہم لکھیں، جیسے ہم آداب لکھیں، برادرم حسن آداب، تو آپ اگر ہم کو تعین کر دیں کہ کچھ کے لیے کون سے الفاظ ہم استعمال کریں، کیونکہ ہماری زبان کے جو کچھ رومن میں کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس کچھ وقت ہے کہ ہم
اس کو اردو کے رسم الخط میں لائیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم کو ابھی 10-12 سال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس 10-12 سال تک یہ کاروان انٹرنیٹ کا یا ای میلنگ کا رک نہیں سکتا. تو اگر کوئی آپ لوگ کسی نے یہ احسان ہم پہ کر دیں کہ بعض الفاظ کا جو تلفظ ہے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں، ایس کی جگہ سی کی جگہ ایچ، اگر اس کا ایک نظریہ، میرے پاس صرف ایک آرٹیکل ہے 37 سال پرانا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اردو کا املا رومن میں، اور وہ زیادہ مجھے جالب اور نہیں لگا. لیکن اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آرٹیکل کی پوری فوٹو کاپی میں دوں گا، آپ اس آرٹیکل کو پورا پڑھیے اور اس کے بعد سے اپنے نظریے سے یہ بتائیے کہ میں جو خط لکھ رہا ہوں، آپ کو ای میل کر رہا ہوں رومن میں، اس میں جو بعض مسائل آتے ہیں اس کو کن الفاظوں کے ساتھ. اگر یہ ہم ایک چھوٹی سی ڈکشنری 20 صفحے کی یا 25 صفحے کی یا 50 صفحے کی کر لیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا اور انٹرنیٹ سے جڑ جائے گا. اور وہ کام چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ کے رسم الخط کے میں خطوط لکھنے کا. لیکن میرا پریڈکشن یہ ہے کہ 2020 تک ابھی ہم اس موقف میں نہیں آئیں گے کہ ہر شخص ایک دوسرے سے جب کمیونیکیٹ کرے گا، ارتباط کرے گا، تو ہم اردو کے رسم الخط میں وہ کر سکیں. اس وقت اس 8 سال میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے. ایک آدھ نوجوان بیٹھ سکتے ہیں، میں وہ آرٹیکل کی فوٹو کاپی آپ کو دوں گا، وہ تنہا آرٹیکل ہے، وہ تنہا آرٹیکل ہے میری دانش میں جو لکھا گیا ہے، اس کو آگے بڑھائیے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ڈکشنری ہو جائے گی اور وہ پورا انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے پوری دنیا میں آپ کے جو ہے وہ ہوگا. اور اس کے بعد ہم بہت آسانی کے ساتھ انہی الفاظ کو انہی آپ کے جو ہے رومن الفاظوں میں، رومن حروف میں پیش کر سکیں گے. صدر صاحب کی اجازت سے صرف 2 مختصر سوال، 2 حاضرین یہاں پر مختصر سوال کریں اور صدارتی چھوٹے مدرسوں سے، پھر وہاں پر جو ہے نا آپ کو کہاں جو ہے بچے ملیں گے، تو بچوں کو پہلے اردو تعلیم سے جو ہے فیڈ بیک دیجیے تاکہ ہم یونیورسٹی تک پہنچے. یہ صرف تجویز ہے، سوال نہیں تھا. بہت بہت شکریہ. بے شکریہ صدر صاحب. آخری سوال. معمول قادم ہوں، مہاراشٹر میں مالیگاؤں میں آج سے 42 سال پہلے میں نے اردو کا اسکول شروع کیا. میں خود اردو سے تعلیم حاصل کیا ہوں، میٹرک کیا ہے میں نے یہیں سے کیا. مہاراشٹر میں اردو اسکول شروع کیا، 42 سال سے اردو اسکول چلا رہا ہوں. میرے بچے تمام اردو میڈیم سے پڑھے ہیں. وہ کمپیوٹر میں، انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویٹ ہیں، اردو سے پڑھ کر بنیادی تعلیم. تو یہ اردو کرنے کا کام ہے، تقریروں کا کام ہے. عالمی اردو کا الفاظ میں بھی یہ سوال اٹھا تھا، آپ بھی موجود تھے. اور رسم الخط کے تعلق سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا. رسم الخط کا معاملہ یہ ہے، فلمی دنیا کے ایک شاعر 30-35 سال پہلے انہوں نے بامبے میں اٹھایا، جن کا روزی روٹی سے جڑا تھا معاملہ. گانے والے اور گانے والے اور تمام ہندی والے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اردو کا رسم الخط آسان کر دیا جائے اور دیوناگری میں کر دیا جائے. یہ بات اس وقت اٹھی تھی، بڑی شدت سے اٹھی تھی. اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی. لیکن یہ بار بار رسم الخط کا مسئلہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ عالمی اردو کانفرنس میں بھی بات آئی تھی، میں نے اس وقت بھی ٹوکا تھا، آج بھی ایک بات آئی ہے، بار بار ہوتی ہے. رسم الخط کا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. آپ کتنی زبانوں میں اس کو کریں گے؟ ترکی کا معاملہ ہے، ترکی زبان کا، اس کو کیا لیٹن میں ختم ہو گیا. تو کتنی دنیا کی زبانوں میں آپ اس کو رسم الخط بدل رہے ہیں. تو اردو کا جو ہے اتنی مشکل بھی نہیں ہے فارسی رسم الخط، اور نہ کٹھن ہے، آسان ہے. رہ گیا یہ کہ اردو کے تعلق سے یہ کرنے کا کام ہے تقریروں کا. اور ان کے مسعود صاحب کے سوال سے جڑا ہوا شعرا کا تو ترجمہ ہوا ہے، اس میں ادیبوں کا ترجمہ مختلف زبان جیسے قرۃ العین یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز میں بتاؤں. پہلے تو نثری بہت سی چیزیں ہوئی ہیں آپ کی نظر میں، جی ہاں، افسانے ہوں فلاں، جی ہاں ہزاروں، جی ہاں بہت ترجمے ہوئے ہیں. اس کی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ترجمے نثر میں نظم سے زیادہ ہیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اردو کے رسم الخط پر مسلسل آپ کے جو ہے گفتگو نہ کریں، سب سے بڑا خطرہ تو وہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے. آپ جا کر نارتھ امریکہ میں دیکھیے کہ جو بچے جو کر رہے ہیں، جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جدہ کا جو انٹرنیشنل مشاعرہ تھا جس میں ہم موجود تھے، وہاں کا جو MC تھا
वो मेरे नाम और हर शायर के नाम देवनागरी में लिख रहा था। तो मुझे ताज्जुब ये हुआ कि लहजा तो लखनऊ का, कि गजल कह रहा है और लिख रहा है गजल। तो अब मसला ये है कि रस्मुल खत का मसला बहुत बड़ा मसला है। रस्मुल खत का मसला इस वजह से है कि अगर हम इस पर तवज्जो ना कर सकें, इस पर तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम पर 5 वक्त की नमाज वाजिब है, हमारे पर तकरीबन 12 घंटे हर 2 घंटे को उर्दू के रस्मुल खत पर सोचना जो है अखलाकी फर्ज हो गया है हम पर। क्योंकि ये सबसे बड़ा उर्दू का खतरा है इस वक्त। उर्दू कानों की जबान आपकी बन गई है तो आप खुशफहमी में ना रहें, दूसरी जबान उसको फौरन ले लेगी। दुनिया में मैंने अर्ज किया कि दुनिया के किसी ममलकत में, ये जो टर्की का जो आपने कहा, टर्की में जो है जो अल्फाज हैं, फर्ज कीजिए कि ईरानी में, ईरानी जो फारसी है, फारसी को आप रोमन में लिख लीजिए, आगा बिया, आगा आओ यहाँ पर, आप इसको रोमन में लिख लीजिए, तेलुगु में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, वो पढ़ी जाएगी आगा बिया। तो कहेगा लोग आदमी कि ये फारसी है, मगर जब वो जो है देव स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी पानी दो, तो वो फिर उर्दू नहीं है। आप समझ रहे हैं इन चीजों को? हमको समझना चाहिए कि हमारे पास एक अजीब सिचुएशन है इस वक्त। अजीब सिचुएशन ये है कि एक जबान दूसरी जबान में जम हो जाएगी। ये दर्द है। काश कि हम इस पर बात ना करें, मगर क्या करें, मगर क्या करें? ये हमारा दर्द है, और इस दर्द को अगर हम दर्दों के साथ, गिला तो अपने लोगों के साथ होता है, ये तल्ख नवाई जो यहाँ पर हुई है, ये जो गुफ्तगू आपके जो तशवीशनाक हुई है, उसकी वजूह